تھا کہ یہ پانی پینے کے بعد بعض اوقات گلاس میں برف بچ جاتی ہے تو کیا اس کو پھینک سکتے ہیں؟ اسراف تو نہیں ہے؟ یہ بالکل ہے، برف بھی پھینکنا گناہ ہے، اور اسی طرح پانی گلاس کے اندر آخر میں تھوڑا بہت پانی رہ جاتا ہے، بعض اوقات ہم پیتے ہیں اور اس کو پھینکتے ہیں، یہ عادت بنا لی ہے، یہ بھی غلط ہے۔ ایک ایک پانی کا قطرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ گلاس میں آپ اتنا ہی پانی لیں جتنا آپ کو اپنی پیاس محسوس ہو رہی ہے، کم لے لیں تاکہ بعد میں تھوڑا سا اور لے کے چلیں، پیاس پوری کر لیں، بجھا لیں، لیکن زیادہ نہ لیں۔ اور اگر زیادہ آ جائے تو اس کو پھر علیحدہ رکھ کے ڈھک کے رکھ دیں، بعد میں اسی میں مزید ٹھنڈا پانی ملا کے آپ پی لیں، لیکن پھینکنا اسراف اور گناہ ہوگا۔ اسراف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کسی بھی نعمت کو اس طرح استعمال کرنا کہ نہ اس میں کوئی دین کا فائدہ ہو نہ دنیا کا فائدہ، اس کو ضائع کر دینا، اور یہ پانی پھینکنے میں یہی معاملہ ہے۔ اس لیے جس نے ایسا کیا وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرے۔ ایک یہ کویسچن کیا تھا کہ امانت میں خیانت کے بارے میں، کیونکہ بعض وقت کوئی ہمارے پاس امانت رکھواتا ہے، ہم وقتی ضرورت کی بنا پر اس کو استعمال کر لیتے ہیں، اور ارادہ یہ ہوتا ہے کہ بعد میں اتنا ہی پیسہ یا کوئی بھی چیز رکھ دی جائے گی، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، اس طریقے سے امانت کو استعمال کرنا، اور چونکہ امانت کا تصور ہی یہ ہے کہ کوئی صرف حفاظت کے لیے ہمیں مال دیتا ہے، استعمال کی اجازت نہیں دیتا۔ اگر استعمال کی اجازت دے تو وہ تو قرض بن جائے گا، وہ اسی طرح ہوتا ہے کہ آپ اس کو استعمال کرتے ہیں، بعد میں رقم لوٹاتے ہیں۔ لیکن امانت اور قرض میں فرق یہ ہے کہ دونوں میں آپ مال تو لیتے ہیں، قرض میں استعمال کر سکتے ہیں، امانت میں استعمال نہیں کر سکتے۔ اب اگر آپ اس کو استعمال کریں گے تو یہ شرعاً درست نہیں ہوگا، بلکہ بعض صورتوں میں گناہ بھی ہوگا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ تو ایک ارادہ کر لیتے ہیں کہ چلے ہم بعد میں رکھ دیں گے، ہو سکتا ہے رکھنے سے پہلے آپ کو موت آ جائے اور آپ نے کسی کو نہ بتایا ہو، تو بس پھر تو گیا کام سے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ حالات اس قسم کے ہو جاتے ہیں کہ انسان رکھ نہیں سکتا، اور پھر مجبور محض ہو کر امانت میں خیانت کا مرتکب ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ زیادہ لالچ کے اندر آ جاتا ہے کہ اگر زیادہ رقم رکھی ہے، مفت میں استعمال کرتے رہے، پھر اور زیادہ لالچ پیدا ہوتا ہے، کیونکہ پھر آسانیاں حاصل ہو جاتی ہیں، اور انسان دوسرے طریقوں سے بھی ناجائز طریقے سے پیسہ حاصل کرنے کے پیچھے لگ جاتا ہے، تو اس کے سائیڈ ایفیکٹس بہت زیادہ ہیں۔ ہاں، ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ مثال کے طور پر کسی نے آپ کو پیسہ دیا کہ یار امانت رکھ لیں، آپ گھر کی طرف جا رہے ہیں، کچھ چیز خریدنی ہے، اور گھر میں بھی آپ کے اتنا پیسہ ہے جتنا مثلا کسی نے 5000 روپے رکھوا ہے، گھر میں بہت رکھا ہوا ہے، تو اب آپ کے پاس امانت کے علاوہ اور کوئی پیسہ نہیں ہے، تو چلیں آپ نے چیز خرید لی اور گھر جا کے 5000 علیحدہ رکھ دیے، اس کی گنجائش نکل سکتی ہے، کیونکہ سابقہ ادوار میں جو کہا جاتا تھا کہ جو پیسہ امانت کے لیے دیا گیا اس کو تبدیل نہ کریں، وہ دراہیم اور دنانیر وغیرہ تھے، ان کے خاص وزن تھے، کھوٹے اور کھڑے ہونے کے اعتبار سے فرق تھا، یا بعض اوقات سکے گر جاتے تھے تو وہ جھڑ جاتے تھے۔ اب اگر آپ نے جو سکے اس سے لیے ہیں وہ بالکل صحیح سالم ہیں، اور جو اس کی جگہ آپ نے سکے رکھے وہ جھڑے ہوئے تھے، تو ضرور چند رتی ہی صحیح لیکن وزن میں کمی آئی، تو یہ بھی خیانت کا ارتکاب ہو سکتا تھا۔ لیکن آج کل جو نوٹ وغیرہ دیے جاتے ہیں، یہ بالکل مطلب مرجھائے ہوئے ہوں یا بالکل کڑک ہوں، ان کی مالیت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، تو اس اعتبار سے اس دور میں اگر امانت کا مال چینج ہو جائے اور دوسرا مال رکھ دیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ ہاں، سونا چاندی کی شکل میں ہو تو وہی سابقہ حکم ہوگا جو میں نے ابھی آپ کو عرض کیا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ حتی الامکان امانت کا مال استعمال نہ کیا جائے، ورنہ ریکور کرنا اور خود دوبارہ اس کو رکھ دینا یہ بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے اجتناب کریں۔ ہاں، اس طرح کوئی وقتی ضرورت کے لیے استعمال کیا اور آپ کے پاس متبادل اس وقت بھی موجود ہے اور آپ فوراً رکھ سکتے ہیں تو رکھ دیں، اور بہتر یہ ہوتا ہے کہ گھر والوں کو کوئی قابل اعتماد شخص ہو، اسے اس امانت پر ضرور مطلع رکھیں۔ میں نے بھی دیکھا ہے امانت پاس ہے اور اس شخص کا انتقال ہو گیا، گھر والوں کو پتہ ہی نہیں، وہ سمجھتے ہیں اس نے مال جمع کر کے رکھا ہے، وہ اس کو استعمال کر لیتے ہیں، اور بڑی پیچیدگیاں ہوتی ہیں، پھر مردے کے لیے مسائل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھداری کی توفیق عطا ہے کہ چرس جو ہے کیا نشہ ہے یا حرام ہے، اس کو پینے کے بعد نماز یا کوئی اور عبادت کی ادائیگی کا کیا شرع حکم ہوگا؟ لیکن سب سے پہلے سمجھ لیں کہ نشہ ایک کیفیت اور حالت کا نام ہے، کہ جب یہ حالت اور کیفیت ہم پر طاری ہوتی ہے تو اس کی کچھ علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ مطلب اگر عورت سامنے کھڑی ہو تو یہ نہ پتہ چلے کہ یہ ماں ہے، بہن ہے، بیوی ہے، بیٹی ہے یا اجنبی عورت ہے، زمین آسمان آسمان زمین لگے، زبان لڑکھڑانے لگے، ہاتھوں میں طاقت وہ نہ رہے، گرپ پوری طاقت کے ساتھ نہ ہو، پاؤں لڑکھڑانے لگیں، تو یہ جب کیفیت طاری ہوتی ہے اس کیفیت کا نام ہے نشہ۔
اور جو چیز اس کیفیت تک پہنچاتی ہے اسے نشہ آور شے کہتے ہیں، جیسے ہیروئن وغیرہ ہے، یہ شراب ہے۔ اب چرس جو ہے اگر اس کو اس جہت سے دیکھیں تو چرس پینے کے بعد یہ کیفیات تو طاری نہیں ہوتی ہیں لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اس اعتبار سے آپ چرس کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ نشہ آور ہے لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ایک جہت سے اگر دیکھیں تو وہ حرام نہیں لگتی، لیکن دوسری سائڈ سے دیکھیں یا دوسرے پہلو سے دیکھیں تو ممانعت نظر آئے گی۔ ہمارے معاشرے میں چونکہ چرس کو برا سمجھا جاتا ہے اور اس کے مضر اثرات بھی ہوتے ہیں، تو لہٰذا اس کو مکروہ تحریمی ہی قرار دیا جائے گا، حرام کے نزدیک ہی قرار دیا جائے گا۔ اگر آپ اپنی بیٹی کی یا بہن کی شادی کرنا چاہیں اور سامنے والے کہیں کہ جی ہم ایک لڑکے سے آپ کی بیٹی کی یا بہن کی شادی کریں لیکن ہے وہ چرسی، تو کیا آپ اس سے شادی کر دیں گے؟ کبھی بھی نہیں کریں گے کہ چرسی رہ گی ہماری بچی کے لیے۔ اس کا مطلب ہے ہمارے معاشرے میں ان چیزوں کو انتہائی معیوب سمجھا جاتا ہے، اس سے انسان کی عزت زوال پذیر ہوتی ہے، اس کا وقار ختم ہوتا ہے، اس اعتبار سے بالکل جائز نہیں۔ لیکن اگر کوئی چرس پی لیتا ہے اور نماز ادا کرتا ہے تو نماز کی ادائیگی پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ اس میں وہ نشہ نہیں ہے کہ جو الفاظ کی ادائیگی کے اندر گڑبڑ پیدا کر دے اور انسان کو پتہ نہ چلے میں کہاں کھڑا ہوں کیا نہیں، میں کیا بول رہا ہوں۔ ہوش و حواس میں آدمی رہتا ہے تو نماز بہرحال ہو جائے گی۔ لیکن یہ ہم ترغیب نہیں دے رہے۔ میں نے ایک جگہ بیان کیا، کسی نے پوچھا کہ جی چرس کیا شراب کی طرح حرام ہے؟ تو میں نے کہا نہیں، شراب کی طرح حرام تو نہیں ہے کیونکہ اس میں علت نشہ نہیں پائی جاتی، لیکن یہ دوسرے اچھا وہ جو پہلے کا جملے تھے وہ تو نوجوانوں نے یاد کر لیے اور باقی کے چھوڑ دیے اور مشہور کر دیے جی مفتی صاحب نے چرس پینے کی اجازت دی ہے کہ چرس تو شراب کی طرح حرام ہی نہیں ہے۔ پھر وہ کچھ عرصے بعد مجھے پتہ چلا، پھر ایک وہاں پہ اجتماع تھا، اس میں پھر میں نے اس کو وضاحت کی۔ تو اپنے مطلب کی چیزیں سب لے لیتے ہیں اور جو سمجھایا جائے اس کو پورا نہیں سمجھتے، تو میری اس بات کو 2-3 دفعہ سن لیجیے گا، سمجھ میں آئے گی۔